ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 65 سے ہم پڑھیں گے۔ ولما فتحوا متاعهم، جب کھولا انہوں نے اپنا ساز و سامان۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کا پیسہ بھی ان کے جو سامان تھا غلہ ان غلے کے اندر ہی رکھ دیا۔ انہوں نے جب آ کر اپنا ساز و سامان اونٹوں سے اتارا اور کھولا، دیکھا کہ ان کا پیسہ بھی واپس لوٹا دیا گیا، تو کہنے لگے بضاعتنا، ہمارا سامان، ہمارے پیسے ردت الینا، واپس کر دیے گئے۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہذہ، یہ پایا ہم نے اپنا ساز و سامان جو ہمیں واپس کر دیا گیا، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، ایک اونٹ اور بھی لائیں گے سامان کا، یہ بڑا سستا سودا ہے، بڑا آسان سودا ہے، آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ وہ منا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، تم میرے ساتھ پختہ عہد کرو اللہ کا، لتأتوننی بہ، کہ ضرور تم لاؤ گے اس کو، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیر لیا گیا تمہیں۔ فلما آتوہ موثقہم، جب دیا انہوں نے اللہ کا پختہ عہد، یعنی انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور پختہ وعدہ کیا یعقوب علیہ السلام سے، قال اللہ علی ما نقول، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ بنایا، انہوں نے قسمیں اٹھائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھیجا۔ وقال یا بنی، اور کہنے لگے یعقوب علیہ السلام اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا تم متفرق دروازوں سے۔ یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دروازے سے مصر کے شہر میں داخل ہوں اور بڑے قد آور جوان پیغمبر کے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ مصر کے شہر والے ڈر ہی نہ جائیں کہ اتنے بڑے 11-12 بھائی کہیں ہمیں شہر میں لوٹنے کے لیے تو نہیں آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسد نہ ہو جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس وجہ سے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں بچا سکتی تم کو اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے نا، پیچھے تھی تدبیر کہ ایسے کرنا، اور توکل اللہ پر۔ ٹھیک ہے، انسان کے عمل جو ہیں، عمل انسان کے اعضاء وہ کام کر رہے ہیں اور دل اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، کام تدبیر کا ہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، مختلف دروازوں سے جانا ہے تاکہ کسی کی حسد، کسی بد نظرے کی نظر وہ نہ لگ سکے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس تدبیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، توکل اللہ پر ہے، تو اس لیے تدبیر بھی ساتھ کریں اور اللہ پر توکل بھی رکھیں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے ویسے جس طرح حکم دیا تھا ان کے ابو نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے یغنی عنہم کے بچا سکے ان کو، من اللہ، اللہ سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجہ مگر ایک حاجت تھی، تمنا تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا کہ الگ الگ دروازے سے جانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور بے شک وہ یقیناً علم والے تھے، لما، اس سے، علمنا، جو ہم نے علم دیا تھا ان کو، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، کیا؟ جو علم اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی کو بھی لے کر گئے، پھر اس بھائی کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، کس طرح رکھا وہ سارا واقعہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ نے آن لائن پڑھنا ہے ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، اس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔